السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے۔ آپ نے بچپن میں کہانی سنی ہوگی نا کہ ایک وہ مینڈک تھا، وہ شہزادی کو اس نے کہا مجھے پیار کرو تو میں شہزادہ بن جاؤں گا، مجھے ایک جادوگرنی نے ایسا قید کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد وہ بن گیا، اور پھر اس نے اس کو اپنی ملکہ بنا لیا، سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو میگن مارکل ہے نا، یہ دنیا کی وہ واحد شہزادی ہوگی دنیا کی تاریخ میں جس نے ایک شہزادے کو پیار کیا اور اس کو مینڈک میں کنورٹ کر دیا دوبارہ سے۔ یہ جو ہیری کی اہلیہ ہیں میگن مارکل، انہوں نے امریکن ٹیلی ویژن کے ایک انٹرویو میں جس میں شاہی خاندان کے کئی راز افشا کیے بظاہر، اور شاہی خاندان پہ الزامات کی ایسی بارش کی کہ شاہی خاندان سمیت پورا برطانیہ کیا دنیا ہل کر رہ گئی۔ میگن مارکل نے شاہی خاندان کو ایک دی فرم کہا اور الزام لگایا کہ انہیں تحفظ نہیں دیا جاتا، اور نوبت یہاں تک کہاں پہنچی تھی کہ وہ خودکشی کا سوچنے پہ مجبور ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اور اوپرا ونفری کو دیے گئے اس غیر معمولی انٹرویو میں برطانوی شاہی جوڑے نے یا سابق شاہی جوڑے نے پہلی بار ان عوامل کا ذکر کیا جن کے باعث وہ سب کو چھوڑ کر امریکہ آ بسنے پہ مجبور ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ برطانوی شاہی خاندان کے اندر ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوا۔ پرنس ہیری اور ان کی اہلیہ میگن کا یہ انٹرویو پیر کی شب برطانوی چینل ITV پہ بھی نشر ہوا، جسے لگ بھگ 1.25 کروڑ لوگوں نے دیکھا، اور اس انٹرویو پہ عالمی میڈیا میں بھی زبردست تبصرے کیے جا رہے ہیں، اور بظاہر اس سے برطانوی شاہی خاندان کی ساکھ کو انتہائی گہرا نقصان پہنچا۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن سے جب شاہی جوڑے کے الزامات کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ انہیں ہمیشہ سے ملکہ برطانیہ اور ان کی اخوت سے متعلق کردار سے متعلق بے حد احترام رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب بھی شاہی خاندان کے اندرونی معاملات پہ بات ہوتی ہے تو وزرائے اعظم کے لیے سب سے بہتر یہی ہوتا ہے کہ وہ اس پہ کچھ نہ بولے۔ تاہم ایک بیان میں برطانیہ کی اپوزیشن لیبر پارٹی نے کہا کہ نسلی تعصب اور ذہنی اذیت سے متعلق شہزادی میگن کے الزامات کو انتہائی سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے۔ سابق امریکی وزیر خارجہ یعنی ہلری کلنٹن نے بھی میگن کی حمایت میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ وقت بدل چکا ہے، یہ سن 2021 ہے اور یہ نوجوان خاتون سب کچھ سر جھکا کر سہنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بھی اس انٹرویو پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ کینیڈا کی حکومت برطانیہ میں بادشاہت کو ختم کرنے کے لیے کسی بھی قسم کے آئینی گفتگو کا حصہ نہیں بنے گی، اور یہ وقت بادشاہت کو ختم کرنے کی باتوں کا نہیں ہے۔ ابھی میری توجہ کرونا وائرس کی خراب صورتحال کی طرف ہے، اور جسٹن ٹروڈو نے تو مزید کہا کہ لوگ بعد میں کسی بھی قسم کے آئینی تبدیلی کے بارے میں بات کرنا چاہیں یا موجودہ حکومتی نظام کو بدلنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن ابھی یہ وقت اس طرح کی کسی بات کے لیے مناسب نہیں ہے۔ دور حاضر میں میگن مارکل برطانوی شاہی خاندان میں شامل ہونے والی وہ پہلی شخصیت ہے جن کا رنگ اور نسل خالصتاً سفید فام نہیں تھا، اور وہ امریکن شہری ہیں، اور سن 2018 میں ان کی پرنس ہیری سے پسند کی شادی ہوئی۔ اور اوپرا ونفری کو انٹرویو کے دوران انہوں نے بتایا کہ شاہی خاندان کی بہو ہونے کے دوران انہیں اس وقت نہایت دکھ پہنچا جب ان کے بیٹے آرچی کی پیدائش سے پہلے شاہی خاندان کے ایک رکن نے پرنس ہیری سے جاننا چاہا کہ کیا وہ جانتے ہیں کہ ان کے بچے کی رنگت کتنی سانولی ہوگی۔ اوپرا ونفری کے مطابق پرنس ہیری نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ انہیں یہ بات کس نے کہی، تاہم بعد میں انہوں نے واضح کیا کہ اس بات کا ان کی دادی ملکہ برطانیہ یا دادا پرنس فلپ سے کوئی تعلق نہیں۔ میگن نے تو مزید بتایا کہ جس وقت وہ حاملہ تھی ان پر واضح ہو گیا تھا کہ شاہی خاندان کی طرف سے ان کے بچے کو شہزادے کا درجہ نہیں ملے گا، اور نہ ہی کوئی شاہی لقب یا سیکیورٹی پروٹوکول مہیا کیا جائے گا۔ انٹرویو میں میگن نے بتایا کہ شاہی خاندان کے اندر ان کی زندگی اتنی اجیرن ہو گئی تھی کہ وہ مزید زندہ نہیں رہنا چاہتی تھی اور خودکشی پر غور کر رہی تھی، اور جب اس حوالے سے انہوں نے مدد کے لیے رجوع کیا تو ان کے مطابق شاہی خاندان سے انہیں کوئی رہنمائی نہیں ملی۔ اور پرنس ہیری کے مطابق اس دوران جب برطانوی میڈیا میں ان کی اہلیہ کے رنگ و نسل کے حوالے سے مسلسل حملے کیے جا رہے تھے تو برطانوی شاہی خاندان میں سے کسی نے بھی ان کی دل جوئی نہیں کی اور کوئی بھی ان کے حق میں نہیں بولا۔ انہوں نے کہا کہ ایک مرحلے پہ ان کے والد پرنس چارلس نے بھی ان سے فون پہ بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ شہزادہ ہیری کا کہنا تھا کہ شاہی خاندان کے ساتھ اخلاقیات کی بنیاد پہ اپنی والدہ کی تکلیف سے متعلق سوچ کر میرا دل تڑپتا ہے، کیونکہ میں اور میگن ایک ساتھ ہیں، جبکہ شہزادی ڈائنا اس طرح کی صورتحال میں تنہا تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے شاہی خاندان میں رہنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ بکنگم پیلس نے برطانوی شہزادہ ہیری اور ان کی اہلیہ میگن مارکل کے دھماکہ خیز دعووں پہ اپنی خاموشی توڑ دی، اور اس موقع پہ اب ملکہ برطانیہ نے کہا کہ انہیں اپنے پوتے شہزادہ ہیری اور ان کی اہلیہ کو پیش آنے والے مشکل حالات پہ افسوس ہے،
اور ان کے بیٹے پر نسل پرستانہ تبصروں سے متعلق نجی طور پہ بات کرنے کا وعدہ کرتی ہے. لیکن بکنگم پیلس کی جانب سے جاری بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ بالخصوص نسل پرستی کے حوالے سے اٹھائے گئے سوالات پہ تشویش ہے، اگرچہ بیان کیے گئے واقعات کی تفصیلات مختلف بھی ہو سکتی ہیں. تاہم انہیں سنجیدگی سے دیکھا جا رہا ہے، اور شاہی محل سے جاری ہونے والے بیان میں ملکہ برطانیہ نے کہا ہے کہ شہزادہ ہیری، میگن اور ان کا بیٹا آرچی ہمیشہ خاندان کا ہر دل عزیز حصہ رہیں گے. اور اس وقت برطانیہ سمیت دنیا بھر میں شاہی خاندان سے متعلق ایک عجیب سی بحث چلی ہوئی ہے. بی بی سی کے شاہی امور کے نامہ نگار جونی ڈائمنڈ نے اس انٹرویو پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ تصویر کا صرف ایک رخ ہے، لیکن یہ بات کافی سنگین ہے کہ میگن کے مطابق وہ ان حالات سے گزر رہی تھی، اور یہ دھماکہ خیز مواد ہے. یہ انکشافات شاہی خاندان کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہو سکتے ہیں. ایک وقت تک کہ ڈیوک اینڈ ڈچس آف ساسیکس، شہزادہ ہیری اور میگن مارکل کو برطانوی شاہی خاندان کا جدید روپ تصور کیا جا رہا تھا. مئی 2018 میں کروڑوں لوگوں نے دیکھا کہ ہیری اور میگن مارکل کی شادی کتنے دھوم دھام سے ہوئی. سوال یہ ہے کہ شاہی خاندان کو اگر اعتراض ہوتا تو یہ شادی ہوتی ہی نا، کیونکہ نہ تو یہ بات ڈھکی چھپی تھی کہ وہ سیاہ فام ہیں اور طلاق یافتہ بھی ہیں، تو اس وقت کیوں شاہی خاندان نے یہ شادی کی اور اتنی پبلکلی کی. اب باقی آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. بیسیکلی وہ کیا کہہ رہے ہوتا کہہ رہی ہے ہم نے ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کی، ہم نے رہنے کی کوشش کی، ہمیں پروٹوکول نہیں ملنا تھا یا ہمارے بچے کو پروٹوکول نہیں ملنا تھا تو ہم اس وجہ سے الگ ہو. اس پہ شوبھا ڈے نے بڑا اچھا تبصرہ کیا. اس نے کہا کہ جو ساس کی برائیاں اس نے کی ہیں بیٹھ کر، اس کو $7 ملین ملے ہیں اوپرا ونفری کے انٹرویو میں. تو ہندوستان میں ہر عورت جو ہے وہ مفت میں اپنی ساس کی برائیاں کر لیتی اور اسے بہت زیادہ برائیاں کر لیتی. بیسیکلی ایک یہ دیکھیں تو ساس بہو کا جھگڑا ہے، اور ایکتا کپور اس کی جو ہے نا ماہر ہیں، کیونکہ کبھی انہوں نے بنایا کہانی گھر گھر کی، کبھی بنایا کیونکہ ساس بھی کبھی بہو تھی، اور ایسے بہت سے ڈرامے آپ سٹار پلس پہ دیکھ چکے ہیں. لیکن میگن مارکل کے متعلق میرا ایک اپنا ذاتی اوپینین ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ انٹرویوز لے کے ہمیں تھوڑا بہت آئیڈیا ہونا شروع ہو جاتا ہے کسی کے متعلق یا مل کر. اور جب اس کی شادی ہو رہی تھی تو میں نے اپنے بہت سے جاننے والوں کو اور دوستوں کو اور گھر والوں کو کہا کہ یہ عورت جو ہے نا یہ خاندان میں دراڑ ڈالے گی اور یہ توڑے گی. اس کی جو باڈی لینگویج تھی نا وہ ساری کی ساری بتا رہی تھی کہ میگن مارکل جو ہے نا یہ کسی، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ایجنڈا پہ ہے، لیکن وہ وہاں کے آپ سمجھیں کوئی بہو آپ کہہ لیں، اب میں اس بہو کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ آلریڈی ایک کتاب لکھ چکی ہے، سمجھے گی کہ میں نے اس کے متعلق بات کی. اور اب پتہ نہیں یہاں پہ کتنی بہوؤں نے کتابیں لکھی ہیں، خیر یہ بھی اب سوچنے والی بات ہے. لیکن فیکٹ آف دا میٹر اس کے پہلے دن سے میگن نے اور ہیری نے جو ہے شاہی خاندان کی بقی و دھیڑے، اور آپ یہ دیکھیں کہ جس انہوں نے کہا نا کہ ہمیں یہاں پہ نہیں چاہیے، ہم نے پروٹوکول نہیں لینا اور ہم نے باہر اپنا کام کرنا ہے، تو اس سے پہلے انہوں نے ڈچس اینڈ ڈیوک آف سسیکس کے نام سے کمپنیز رجسٹر کی انگلینڈ میں، اور وہ کمپنیز رجسٹر کی تاکہ یہ اسے مرچنڈائزنگ کریں، وہ اپنے جوڑے بنائیں، تو یہ کریں جو بھی چیزیں بنانی اس نام سے اور اس کو مرچنڈائز کریں. تو پھر وہ کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور پھر اپنا ہی کام کرتے نا جا کے. اور اب اپنے رہنے کے لیے ان کو اور مزید پیسے چاہیے تھے، کیونکہ ہیری صاحب کام تو کر نہیں سکتے کوئی اور، یعنی اس وقت کیا کام کرے گا، وہ جا کے ہوٹل میں کام کرے گا، وہ کوئی اوبر چلائے گا، کیا کرے گا. تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کے انٹرویوز دو، ان سے پیسے کماؤ. اب بقول ایک انڈین سورس کے کہ انہوں نے $7 ملین اس انٹرویو کے لیے، اور $7 ملین انہوں نے اپنے خاندان کی برائی کرنے کے لیے. اور پرنس ہیری کو دیکھ کر تو مجھے یہ افسوس ہوتا ہے کہ یہ، میں چاہتا ہوں کہ ہر شخص اپنی بیوی کو سپورٹ کرے اور اس کے ساتھ ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنی ماں کی، اپنی دادی کی، اپنے باپ کی، ان کی برائیوں میں شریک ہو. آپ سب کا الگ الگ درجہ ہوتا ہے. آپ کسی ایک کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دوسرے کو آپ غلط نہیں کرتے. اپنے خاندان میں ہر قسم کی بات ہوتی ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ بات ہوئی تھی، یہ جو نسلی امتیاز کی بات ہے، کیونکہ اگر یہ ہوئی ہوتی تو میگن قیامت تک بہو نہ بن سکتی شاہی خاندان کی. بنتی تو اتنے فین فیئر کے ساتھ نہ بنتی تو اتنا بڑا گرینڈ ایک ایونٹ نہ ہوتا. جو برٹش رائل فیملی ہے اس کی بہت طویل ایک تاریخ ہے، اور وہ ایک اپ رائٹ اور جو ہے ان کی تاریخ ہے. اور برطانیہ میں بہت سے لوگ ان کے مخالف بھی ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا، جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے اتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں تو یہ ہوتا ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کی وجہ سے برطانیہ کا ٹورزم انڈسٹری کتنی بڑی ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ برطانیہ کی جو ایجوکیشن اور ہیلتھ کیئر انڈسٹریز ہیں، باقاعدہ انڈسٹریز ہیں، اس کے پیچھے کس کی چھاپ ہے، ہر میجسٹی کی. ان کو یہ نہیں پتا کامن ویلتھ میں
جو وہ سربراہی کر رہا ہے برطانیہ پوری، وہ کس وجہ سے کر رہا ہے، اور جس میں بائی دا وے کینیڈا، آسٹریلیا، یہ سب کچھ یہ بھی کوئین آف انگلینڈ کے ہی انڈر آتے ہیں. تو اس کے جب آپ پلس اور مائنس دیکھتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ہے، لیکن وہ ایک ڈفرینٹ ڈبیٹ ہے. بیسیکلی ایک غلط ٹائم پہ غلط بات کر کے میگن مارکل نے اپنے خاندان کو جو ہے رسوا کیا، یا اپنے میاں کے خاندان کو رسوا کیا، جن سے وہ پہلے کبھی بھی سنسیئر نہیں تھی. اب میگن کو یہ بھی چاہیے کہ بتائے کہ پہلی طلاق کیوں ہوئی تھی اس کی، وہاں پہ بھی کیا نسلی امتیاز ہوا تھا یا کوئی اور وجہ تھی، تاکہ ہمیں یہ تو پتہ چلے نا کہ واقعی کتنے برے ہیں. اور اتنا یعنی کہ ایک طرف میرے بچے کو پروٹوکال دیں، اس کو ٹائٹل دیں، اس کو یہ دیں، پہلے آپ یہ چاہ رہے ہیں، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں میں خودکشی کرنا چاہ رہا تھا. مجھے آنیسٹلی یہ باتیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں. میرے خیال میں یہ پبلسٹی ہنگری ایک عورت ہے، جس کی مثال پاکستان میں بھی ہیں. 2 ٹک ٹاکر خواتین ہیں، یہ ایک پڑھی لکھی ٹک ٹاکر ہی مجھے لگی ہے. آپ کی اس میں کیا رائے ہے مجھے ضرور دیجیے گا. ہو سکتا ہے آپ کو میری بات بری لگے، اس کے لیے میں معذرت کراؤں، لیکن یہ میری ایک دل سے میں نے آپ کو رائے دی ہے. میں نے لگی لپٹی یا ڈھکی چھپی بات نہیں کی ہے، اور آپ مجھے اس پہ رائے دیجیے گا، اور اس پہ ہمارا کمیونٹی بلیٹن جو ہے اس کو بھی فالو کیجیے گا. Until the next time. اللہ حافظ.